بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان نے پاکستان کی سیاست بدل ڈالی ہے. پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ الیکٹیبلز یا وہ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی خاندان ہیں وہ کبھی بھی اس طرف آ رہے ہوں جو جماعت زیر عتاب ہو. عمران خان صاحب پر 100 مقدمات ہیں، خود ان پر اور ان کی جماعت پر اور ان کی جماعت کے لوگوں پر تو شاید اگر گننا ہم شروع کریں تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ 500 کارکن تو صرف لاہور سے ہی گرفتار ہیں. 500 آپ اندازہ لگائیے. ہر شہر میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہر شہر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ الٹے پڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ جو سیاسی خاندان یا الیکٹیبلز ہیں یا جو ایم این اے ایم پی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہو جائیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ہیں، کہ خوفزدہ ہو جائیں کہ بھائی یہ تو اس وقت تحریک انصاف بڑی مشکل میں ہے، عمران خان گرفتار ہے، پتہ نہیں کا مستقبل کیا ہوگا، الیکشن بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہاں تو عجیب ماحول ہے، تو ہم تو تحریک انصاف کی طرف دیکھیں بھی نہ. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جناب یہی الیکٹیبلز جو دہائیوں سے مسلم لیگ نون میں رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، وہ اب ان کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں چند جو حالیہ خبریں اس وقت چھپی ہیں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسے تو اب حالیہ دنوں میں بہت سے لوگ آئے ہیں، ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دنیا نیوز میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی پوری خبر آپ کے سامنے رکھ دوں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نیوز وہ اخبار یا میڈیا ہاؤس ہے، چینل ہے، کیونکہ دنیا نیوز کا اخبار بھی ہے، چینل بھی ہے، جس پر پی ڈی ایم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز بھی آ چکی ہیں، اور کہ جی وہ میں تو جو کہتی ہوں لگاتے نہیں، اپنے داماد کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ وہ تو دنیا نیوز اور کال کا بھی معاملہ وہ سارا آپ کو پتہ ہے، کہ کہا کہ جی میں جو چاہتی ہوں وہ خبر لگ جاتی ہے، جو چاہوں نہیں لگتی. اور پھر یہ کہ جی میں نے دنیا نیوز کے مالک کو کال کر کے کہا کہ عمران خان کے خلاف یہ کرنا ہے، اس نے کہا جی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. تو یہ وہ اگر میڈیا ہاؤس یہ چیزیں لکھ رہا ہے اور یہ الفاظ لکھ رہا ہے، اس کو بڑی وکٹیں گرانا کہہ رہا ہے، جو الفاظ ہیں میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاک پتن میں نون لیگ کو جھٹکا، قصور سے بھی بڑا سیاسی نام پی ٹی آئی میں شامل. یہ ہیڈنگ ہے، پاک پتن میں نون لیگ کو جھٹکا، قصور سے بھی بڑا سیاسی نام پی ٹی آئی میں شامل. اب ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں دنیا نیوز میں خبر لگتی ہے، اور دونوں جو شخصیات ہیں وہ پی ڈی ایم سے ہیں یا موجودہ حکومت سے ہیں. ایک نون لیگ سب سے بڑی جماعت کہیں آپ، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، دونوں کو ہی جھٹکا دے دیا عمران خان صاحب نے. پاک پتن سے نون لیگ اور قصور سے ایک بڑا سیاسی نام تحریک انصاف کا حصہ بن گئے. امپورٹڈ حکومت کی جانب سے دیوار سے لگانے کی سازش کے باوجود سیاسی رہنماؤں کے تحریک انصاف پر اعتماد کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے. اچھا، یہ اب تحریک انصاف کے جو الفاظ ہیں وہی بالکل کوٹ ہوئے میں ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے پاک پتن کے نون لیگی ممبر قومی اسمبلی سردار منصب علی ڈوگر اور قصور سے نامور خاتون سیاسی رہنما ناصرہ میو نے ملاقات کی. سردار منصب علی ڈوگر اور ناصرہ میو نے عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کر دیا. محترمہ ناصرہ میو ماضی میں پیپلز پارٹی سے منسلک رہیں، اب آزاد حیثیت میں قصور کی سیاست کا ایک قداور نام ہے. دونوں رہنماؤں نے پارٹی چیئرمین عمران خان کی قیادت اور تحریک انصاف کے منشور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. یہ محترمہ ناصرہ میو جو ہیں یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریب سمجھی جاتی تھیں. یہ صرف یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی رہنما رہی ہیں یا ایک الیکٹیبل ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ہوا کا رخ دیکھ کر اس طرف جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ ملک میں عوام کا رخ دیکھ کر لوگ جا رہے ہیں، حکومت کا نہیں، ہوا کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، اداروں کا، طاقتوروں کا نہیں، یا حکومتیں ہوتے ہوئے نہیں، جو اپوزیشن ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنی جو طاقتور پارٹیاں جو حکومت میں ہیں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عمران خان نے سیاست کو بدل دیا ہے پاکستان میں. سردار منصب علی ڈوگر مسلم لیگ نون سے دو مرتبہ رکن قومی اسمبلی اور 2 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 4 دفعہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں، 2 دفعہ قومی اسمبلی کے، 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کے. تو آپ یہ دیکھیں 20 سال انہوں نے اقتدار میں گزارے ہیں، آپ سوچیں ذرا. تو یہ ایسی شخصیت ہے دہائیوں یعنی جنہوں نے الیکشنز جیتے ہیں. اور پھر کیا ہے جی، یہ 2018 میں سردار منصب علی ڈوگر سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ نون لیگ نے واپس لیا. سردار منصب علی ڈوگر 30 سال سے مسلم لیگ نون میں شامل تھے. 30 سال کہنے کی بات ہے، 30 سال بہت لمبا عرصہ ہے. مسلم لیگ نون نے
مسلم لیگ نون نے سردار منصور علی ڈوگر کی تمام قربانیوں کو نظر انداز کر کے ٹکٹ واپس لیا تھا۔ ان کا میاں محمد نواز شریف سے 30 سالہ رفاقت کا تعلق ختم ہو گیا۔ تحریک انصاف نے سردار منصور علی ڈوگر کو یعنی پنجاب کی سیٹ ہے 191 سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو یہ جناب ہو رہا ہے اس وقت، جو لیٹسٹ ان کو آپ وکٹیں گرنے کا سلسلہ کہیں وہ جاری ہے۔ اسی طرح سے دنیا نیوز نے ہی اگین یہ خبر لگائی ہے جی، سیاسی شخصیت سیٹھ محبوب ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل، ساتھی بھی شامل، سیٹھ صاحب بھی شامل، اور ملاقات ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب سے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اب باقاعدہ تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں، صدر ہیں جی تحریک انصاف کے مرکزی صدر۔ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے دوران معروف سیاسی شخصیت اور آزاد امیدوار سیٹھ محبوب نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور پرویز الہی نے کہا جی، پی ڈی ایم سازش کے تحت عمران خان اور فوج کو لڑوانا چاہتی ہے۔ عمران خان کی حب الوطنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں، عمران خان اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کرنے کا عزم لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب خبریں ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں صرف چند دن کی میں آپ کو بات بتاؤں، شیخ وقاص اکرم صاحب یہ بھی ممبر ہے، ان کا خاندان بھی بڑا انفلوئنشل ہے اور یہ وزیر بھی رہے۔ اب یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں تحریک انصاف کو جوائن کیا، عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے۔ یہ بھی الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں جن کا ایک پارٹی سے باہر بھی بہت بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہارتے بھی ہیں تو جناب بڑے ہزارہ ووٹ لیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے، تو پھر وہ تحریک انصاف میں ہے۔ اب تحریک انصاف کا اپنا بھی بہت بڑا ووٹ بینک بن چکا ہے۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے باقاعدہ کیمپ لگا لیا ہے، زمان پارک میں کیمپ لگا لیا ہے اپنی طرف سے۔ تو یہ تو صورتحال ہے کہ آ رہے ہیں تو کیمپ بھی لگا رہے ہیں۔ اور شیخ وقاص صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری نثار کی طرح وہ ہیں کہ یہ کوئی اس طرح چاپلوسی یا دیگر آپ دیکھیں معاملات میں کہ جن کو کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کے جناب کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دے، نہیں۔ آپ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھیں، پی ڈی ایم والوں کی بھی یہ نہیں ہوتی جرأت کہ جناب ان سے کوئی بدتمیزی کر رہے ہوں یا اس طرح سے کر رہے ہوں جس طرح کچھ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کا ایک اپنا ایک ووٹ بینک بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی سیاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی سمجھتے ہیں ان کی سیاست کو۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق پی ٹی آئی میں شامل، عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ تو اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی وہی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، الیکٹیبل سمجھ جاتے ہیں، دہائیوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر ساتھ جناب شیخ یعقوب صاحب، انہوں نے خود ٹویٹر پر آ کے کہا جی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی، میرے ساتھ نون لیگ کے 6 MNAs اور 9 سابقہ MPs بھی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ انشاءاللہ 2 دنوں میں پی ڈی ایم حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے، وہ اس طرح کے اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ماضی میں MNA رہے ہیں، ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں، آپ ان سب کا دیکھ لیجئے کہ رجحان کس طرف ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ہوا کا رخ آپ کہہ لیں، کیونکہ اس حکومت سے تو کچھ ہو نہیں رہا، صرف فوکس یہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جائے۔ ملک کی معیشت اگر آپ دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، اتنا انہوں نے برا حال کر دیا ہے کہ ان کا تو کوئی ووٹ بینک رہا ہی نہیں ہے۔ اب تو یہ جو ان کی کنفرم کانسٹیٹوئنسیز ہوتی تھیں وہاں سے بھی یہ جیتتے نظر نہیں آ رہے، اسی لیے لوگ ان کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب حالت یہ ہوگی کہ ڈیسپریشن کا عالم یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح صدیق جان، پاکستان کا اتنا بڑا نام صحافت میں، سیلف میڈ آدمی اور اتنا زیادہ مقبول صحافیوں میں، آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی پیشی پر کس طرح سے لوگ والہانہ، صحافی کتنا والہانہ جذبہ اور کتنا اس کا مطلب اس کے ساتھ کتنی جذباتی وابستگی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اب ایسے لوگوں کو جب آپ دہشت گردی کے مقدمے میں پکڑیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ عوام میں مقبول، سوشل میں مقبول، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اس کے ٹویٹر پر فالوورز ہوں تو اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ رائے آپ کے حق میں بن جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ ظلم، یہ جبر، یہ تشدد کہ جناب 20 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، لاپتہ کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، اور جناب پھر صبح جا کر ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں جناب اسلام آباد پولیس کہ جی ہم پیش کر دیں گے عدالت میں، پھر کپڑا ڈال کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب صحافیوں کو جب آپ دہشت گرد بنا کر پیش کریں گے، اور وہ بھی صدیق جان جیسے دلیر، نڈر، نہ بکنے والے جھکنے والے لوگوں کو، تو
ایسے نہیں ہے کہ عوام اپنی دیکھ رہے کہ جناب وہ ٹھیک ہے صافی. ہمارے پروگرام میں پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم صاحب نے کہا کہ ہم سب گرفتاریاں دیں گے اگر یہی فسطائیت اور یہ ہتھ کنڈے جاری رہے. تو یہ حکومت کے یہ دن گنے جا رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب اسی وجہ سے نہ الیکٹرز ان کے ساتھ ہیں, وکلاء ان کے ساتھ نہیں ہیں, اسی لیے جناب حسان نیازی کی گرفتاری ہے. صافی برادری بھی اب ان کے خلاف کھڑی ہوتی چلی جائے گی, ورنہ ایک ایک کر کے یہ ساروں کے خلاف. پہلے تو تھا نا کوئی بغاوت کا مقدمہ کر دیا, غداری کا مقدمہ کر دیا, جی یہ خبر اس نے کیوں اس طرح دے دی, جی اس کو اٹھا لو. اب دہشت گرد تک بنانے لگ گئے ہیں اگر صرف اس بات پہ کہ جناب وہ شیل ایک جو ہے نا یہ الزام لگائے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے بھینس کا, سائیکلوں کا چوری کا اور اس طرح کے مقدمات تو دیکھے ہوں گے. ایک شیل جو ہے وہ آنسو گیس شیل, اس کا مقدمہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا. تو یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ دہشت گردی کے مقدمے اس طرح صافی بن رہے ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت کو ڈبو رہی ہیں, اور یہ حکومت بس تقریباً خود ہی وہ حرکتیں کر چکی ہے کہ اب اس کو کسی کے دھکے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی اپنے لیے کافی ہے. اللہ حافظ.